لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى من الإسلام إلا اسمه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اس واجب الوجود نے، اس باری تعالیٰ نے ایک ادنا سے ادنا طالب علم کو آپ کے سامنے مذہب اسلام کے متعلق لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ 15 اگست سے پہلے جو مجھے موقع ملا تھا لب کشائی کرنے کا، میں مذہب اسلام ہی کے متعلق گفتگو کر رہا تھا، تو تھوڑی سی بات رہ گئی تھی، آج وہ بات میری مکمل ہو جائے گی۔ طبیعت خراب چل رہی ہے آج میری، میرا موقع نہیں تھا بولنے کا، بالکل غین بنوانے کا میرا وہ تھا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوست، بات یہاں پر چل رہی تھی کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے ملت کو اپنانا چاہتا ہے، اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی باطل مذہب کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے یا اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے، تو پھر ایسے مسلمان کے بارے میں ہم سب کا رب اللہ اپنے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص، جو انسان دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی غیر مذہب کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو رب کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسے انسان کا، ایسے بندے کا اللہ کے یہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اور وہ کل قیامت کے دن آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، عرفہ کے میدان میں تمام کے تمام صحابہ کرام تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی بھی تشریف فرما ہے، تو رب کے کلام کی آیت اترتی ہے، رب کا یہ حکم نازل ہوتا ہے، رب اپنے قرآن کریم کے اندر اس پاکیزہ کتاب کے اندر جس پاکیزہ کتاب کے اندر کوئی اگر شک کرنا چاہے تو اس کا ایمان کا خطرہ ہے، رب کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے محمد آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ تمہیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی اور اپنی امت کے ایک ایک فرد کو ہمارا دین اسلام پہنچانا پڑے گا، ہمارے مذہب کی تعلیم آپ کو دینی پڑے گی۔ اگر آپ کی امت ہمارے مذہب اسلام کے موافق زندگی گزار کر آئے گی تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کا بدلہ بہترین سے بہترین اپنے پاس سے عطا کریں گے۔ لیکن اگر ہمارے مذہب اسلام کو چھوڑ کر اگر غیروں کا طریقہ اختیار کیا، اگر غیروں کے مذہب کے موافق زندگی گزاری، تو پھر اس کا ہمارے یہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور حدیث کہتی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی شخص غیروں کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور اپنا رہن سہن، اپنا سب کچھ، اپنے افعال، اپنی زندگی غیروں کے مذہب کے موافق گزارنا چاہتا ہے، تو پھر اس کا حشر کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج آپ دیکھ لیجئے
ہمارا رہنا، ہمارا پہننا، ہمارا لباس، ہمارا تکلم، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کیا ہے، سب اسلام کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا لباس اسلام کے اور شریعت کے بالکل خلاف نظر آتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا لباس، ہماری بچیوں کا لباس اسلام کے خلاف نظر آتا ہے۔ لباس کے نام سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اس واقعہ کو میں 1 منٹ کے اندر بتلا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ کرناٹک کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، ہر ایک نے اخبار کے اندر پڑھا ہوگا، ہر ایک نے موبائل کی اسکرین پر دیکھا ہوگا، ہر ایک نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا۔ واقعہ پیش کیا آیا کرناٹک کی وہاں کی جو مسلم خواتین تھی، وہاں کی جو ہمارے اسلام کی مقدس شہزادیاں بنتان حوا، جو ہمارے اسلام مذہب کو ماننے والی تھی، جب وہ صبح سویرے اپنے اسکول اور کالج کی طرف جایا کرتی تھی، لیکن ان کے سر کے اوپر کوئی چادر نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، ان کے جسم کے اوپر باریک لباس ہے، تو کرناٹک کے ہائی کورٹ کے جج کی نظر ہماری مسلم خواتین کے لباس کے اوپر پڑتی ہے، ان کے سر کے اوپر پڑتی ہے۔ رب کی قسم، وہ جج یہ کہتا ہے کہ اسلام کے اندر پردہ واجب نہیں ہے، اسلام انہیں پردے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام کے اندر پردہ جائز نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کرناٹک کے ہائی کورٹ کے جج نے مفتی معراج صاحب سے فتویٰ لیا تھا؟ کیا اس نے جامعہ محمودیہ کے اندر قرآن کی تعلیم کو پڑھا تھا؟ کیا اس نے حدیث کی تعلیم کو پڑھا تھا؟ کیا اس نے کسی مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کی تھی؟ نہ، لیکن جب اس جج کی نظر ہماری مسلم خواتین کے بدن کے اوپر پڑتی ہے، تو سر کے اوپر کوئی اوڑھنی نہیں ہے، کوئی چادر نہیں ہے، باریک لباسوں کے اندر اپنے اسکول اور کالج کی طرف جاتی نظر آ رہی ہیں، تو رب کو تو اس جج کو یہ کہنا پڑا کہ اسلام کے اندر پردہ واجب نہیں ہے۔ مسلمانوں، وہ دن دور نہیں جب وہ جج اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہے، تو وہ جج یہ بھی بات کہہ سکتا ہے کہ اسلام کے اندر مسلمان کے چہرے کے اوپر داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سب کچھ اسلام کے مطابق بنائے اور ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔